السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے آدم خوروں کا جزیرہ اور بہادر ملا۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب سمندروں کے سینے پر بڑے بڑے لکڑی کے جہاز راج کرتے تھے، اسی زمانے میں شاہین نامی ایک تجارتی جہاز بصیرہ سے نکلا۔ اس جہاز کا کپتان احمد ایک تجربہ کار اور نڈر انسان تھا، لیکن اس بار قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تیسرے دن ایک ایسا ہولناک سمندری طوفان آیا کہ جہاز کے پرخچے اڑ گئے اور احمد اپنے چند ساتھیوں سمیت لہروں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ کئی گھنٹوں تک موت سے لڑنے کے بعد جب احمد کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک انجان جزیرے کے ساحل پر پایا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی ناصر، کمال اور زبیر بھی بچ نکلنے میں کامیاب رہے تھے۔ جزیرہ بظاہر بہت خوبصورت تھا، گھنے درخت، میٹھے پانی کے جھرنے اور رنگ برنگے پرندے، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سی دہشت چھپی ہوئی تھی۔ بھوک سے بے حال ہو کر انہوں نے جزیرے کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلے تھے کہ انہیں انسانی ہڈیوں کے ڈھیر نظر آئے۔ زبیر کا رنگ فک ہو گیا۔ کپتان، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگتی۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ اچانک جھاڑیوں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی اور درجنوں وحشی انسانوں نے انہیں گھیر لیا۔ ان کے جسموں پر عجیب و غریب نقش و نگار تھے اور ہاتھوں میں انسانی ہڈیوں سے بنے نیزے تھے۔ یہ وہی بدنام زمانہ آدم خور تھے جن کے قصے ملاؤں کی محفلوں میں سننے جاتے تھے۔ وحشیوں نے انہیں رسیوں سے جکڑ لیا اور اپنی بستی کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا الاؤ روشن تھا جس کے گرد وہ ناچ رہے تھے۔ کپتان احمد سمجھ گیا کہ اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو آج رات وہ ان کا لقمہ بن جائیں گے۔ انہیں ایک لکڑی کے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ رات کی تاریکی پھیلی تو آدم خوروں کا جشن تیز ہو گیا۔ احمد نے دیکھا کہ ان کا سردار ایک موٹے تگڑے آدمی کو منتخب کر رہا تھا اور وہ بدقسمت انسان زبیر تھا۔ زبیر خوف سے رونے لگا۔ احمد نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ اس کی جیب میں ایک چھوٹا سا مقناطیس اور ایک شیشہ میگنیفائنگ گلاس تھا جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ احمد نے اپنے ہاتھوں سے سرگوشی کی۔ ہمت نہ ہارو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ جہاں انہیں قید کیا گیا تھا وہاں سوکھی گھاس کے ڈھیر پڑے تھے۔ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ جب ایک وحشی پہرے دار اس کے قریب آیا تو احمد نے بڑی صفائی سے اپنی جیب سے شیشہ نکالا اور چاند کی روشنی کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی کوشش کی، لیکن رات کا وقت تھا، دھوپ نہیں تھی۔ اس نے فوراً ارادہ بدلا۔ اس نے دیکھا کہ وحشیوں کے سردار کے گلے میں دھات کا ایک بڑا سا لاکٹ لٹک رہا ہے۔ احمد نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب سردار غصے میں قریب آیا تو احمد نے اپنا ہاتھ پنجرے سے باہر نکالا اور مقناطیس اس کی طرف اچھالا۔ مقناطیس جا کر سردار کے دھاتی لاکٹ سے چپک گیا۔ وحشیوں کے لیے یہ جادو تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں لگا کہ احمد کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے۔ اسی دوران ناصر نے اپنی جیب میں چھپا چھوٹا چاقو نکالا اور چپکے سے پنجرے کی رسیاں کاٹنے لگا۔ احمد نے اپنی آواز بھاری کر کے اونچی زبان میں کچھ بے معنی الفاظ بولنے شروع کیے جیسے وہ کوئی جادو پڑھ رہا ہو۔ آدم خور سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہی رسی کٹی احمد نے زوردار آواز میں کہا، بھاگو! وہ چاروں بجلی کی تیزی سے ساحل کی طرف بھاگے۔ آدم خوروں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پیچھا کیا، لیکن اندھیرے میں احمد اور اس کے ساتھیوں کو ایک پرانی ٹوٹی ہوئی کشتی مل گئی جو شاید کسی پچھلے بدقسمت مسافر کی تھی۔ انہوں نے پوری طاقت سے اسے پانی میں دھکیلا اور چپو چلانے لگے۔ خدا کا شکر ہے، صبح ہوتے ہی انہیں ایک بڑا بحری جہاز نظر آ گیا جس نے انہیں بچا لیا۔ احمد اور اس کے ساتھیوں نے اس دن کے بعد کبھی اس سمت کا رخ نہیں کیا، لیکن وہ خوفزدہ رات ان کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ شکریہ۔